نے ہمیشہ سوچتے ہی رہنا ہے. دیکھو نا, اس وقت معیار تھا بغیر اٹکن کے سبق, اور آگے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں, انشاءاللہ بتاتا ہوں. اور مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا, پتھر جب منگوایا گیا, یہاں سے جو ہے وہ بیت اللہ کی ابتدا ہوگی, طواف شروع ہوگا, ایک نشانی کے طور پر لگانا چاہ رہے تھے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کا پتھر بھیجا. دیکھو, اللہ پاک نے جنت کا پتھر بھیجا, اور وہ حجر اسود تھا. اس کا نام حجر اسود رکھا گیا. وہ سفید پتھر تھا, کالا نہیں تھا. مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم گناہگار لوگ جا کے اس کو چومتے ہیں, اس کے اثرات ہیں کہ وہ کالا ہوتا جا رہا ہے. وہ تو خوبصورت جنت کا پتھر تھا, سفید. تو اللہ کے گھر کے لیے, چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو, قیمتی چیزیں دینی چاہیے. گھروں کے اندر کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں, مسجد بھجوا دیتے ہیں. کرسی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, مسجد بھجوا دیتے ہیں. یہ غلط سوچ ہے. اللہ کے گھر کے لیے ہمیشہ قیمتی چیزیں ہونی چاہیے. جس کی ضرورت ہو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لو, کیونکہ ہمیں تو سبق مل گیا نا کہ پتھر منگوایا کہ کوئی خوبصورت پتھر لے کر آؤ, تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کا پتھر بھجوا دیا. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ تو ہمیشہ ہم نے معیاری چیزیں جو ہے وہ مسجد اور مدرسوں کے لیے دینی ہیں اور لینی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب جو معیار ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ بغیر سوچن کے سبق قابل قبول ہوگا. بغیر سوچن کے. پہلے تھا بغیر اٹکن کے. دیکھیں, ایک ہے غلطی. غلطی کی بھی کئی قسمیں. غلطی کے اندر یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن مذاکرے سے فائدہ ہو جاتا ہے. غلطی کے اندر کیا ہے کہ ایک ہے لگی ہوئی غلطی, ایک ہے بھولنے کی غلطی, ایک ہے پختہ غلطی. لگی ہوئی غلطی تو آسان ہے کہ نشان زدہ غلطی جو ہے وہ لگی ہوئی غلطی کہلاتی ہے, جس کے اوپر نشان لگا دیا اور دوبارہ اگر وہ غلطی آ گئی تو وہ کیا کہلائے گی؟ لگی ہوئی غلطی. پختہ نہیں. یہی چیزیں میں سمجھانے آیا ہوں. لگی ہوئی غلطی. پختہ غلطی کس کو کہتے ہیں؟ پختہ غلطی وہ ہے کہ جو استاذ نے طالب علم کا مطالعہ سنا, یا اس کی آواز پست تھی, یا استاذ کی توجہ کم تھی, اور اس نے ایک لفظ غلط پڑھ لیا, اعراب اس کے غلط پڑھ لیے, اور وہ مطالعہ قبول ہو گیا اور چلا گیا, اور دوسرے دن وہ بچہ سبق سنانے آیا, اور اب استاذ کی توجہ پوری تھی اور وہ بچہ غلط لفظ پڑھ رہا تھا, اور استاذ نے وہ غلطی نکالی کہ نہیں بیٹا یہ لفظ یوں نہیں, یہ تو یوں ہے. تو یہ پختہ غلطی جو مطالعے میں گزر گئی تھی نہیں نکالی گئی, سبق میں نکل گئی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبق میں بھی نہیں نکلی, وہ غلط لفظ سنا گیا. سبقی میں یا استاد نکال لیتا ہے, اگر سبقی پارہ استاد سن رہا ہے, یا طالب علم سن رہا ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے, بچے کا پارہ ختم ہو گیا اور یہ پارہ منزل میں شامل ہو گیا, اور ابھی بھی وہ غلطی نہیں نکلی. طالب علم روزانہ غلط سنا رہا ہے, چاہے سبقی میں سنا رہا تھا یا اب منزل میں سنا رہا ہے, غلط سنا رہا ہے. منزل میں کبھی نکل آتی ہے, کبھی کبھی منزل میں بھی نہیں نکلتی. طالب علم حافظ قرآن بن گیا, اب گردان شروع ہو گئی, گردان کا سبق کا مرحلہ بھی گزر جاتا ہے. کبھی یہ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, منزل بھی گردان کی نکل گئی, امتحانات بھی نکل گئے, جائزے بھی نکل گئے, بچہ جو ہے وہ شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہو گیا, اور اب وہ اپنی مسجد, محلے کی مسجد میں تراویح سنا رہا ہے. اب تراویح سنا رہا ہے تو مائک تو لگا ہوا ہے, اور پیچھے سب خاموش ہیں مقتدی, اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں حافظ قرآن. اب وہ مائک میں پڑھ رہا ہے تو آواز صاف صاف آئے گی. تو اب جب اس نے غلط پڑھا وہ لفظ جو ہمیشہ غلط پڑھتا آیا تھا, تو سامع نے اس کو غلطی بتائی, لقمہ دیا. اب وہ لقمہ نہیں لے رہا, وہ لقمہ اس کو اپنے پڑھے ہوئے پر اعتماد ہے. اس نے کہا میں قاری عطاء الرحمن صاحب کا شاگرد ہوں, اور اتنا 3-4 سال میں نے شعبہ تحفیظ میں گزارے ہیں,
میں نے مطالعے میں بھی قرآن ختم کیا، میں نے سبق میں بھی قرآن ختم کیا، میں نے سبقی میں بھی قرآن ختم کیا، میں نے منزل میں بھی قرآن ختم کیا، اور اسی طریقے سے گردان کے سبق میں قرآن ختم کیا، گردان کی منزلوں میں قرآن ختم کیا۔ کئی قرآن ختم ہوئے ہیں قاری صاحب کے پاس، اور میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے غلط بتا رہا ہے۔ اس کو اپنے پڑھے ہوئے پر اعتماد ہے، لیکن اب وہ سامنے دوبارہ بولے، بالآخر جو ہے کیا ہوتا ہے، رکوع کے بعد سجود، اس کے بعد سلام پھیر کر حافظ قرآن پیچھے مڑ کر سامع کو کہتا ہے منزل دیکھ کر آیا کرو۔ کیا بولتا ہے؟ منزل دیکھ کر آیا کرو۔ اب وہ سامع بھی ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ کے بولتا ہے حافظ صاحب آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ مائک میں آواز بھی جاری ہے، کئی لوگ سن بھی رہے ہیں کہ بھئی کیا چل رہا ہے۔ اچھا الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب یہ وہ وقت بھی ہے الحمدللہ جہاں فتنے زیادہ ہیں وہاں کام بھی زیادہ ہے، کہ دنیا دار طبقوں میں جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بھی حفاظ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوتا ہے اس وقت کہ اس کو اپنے پڑھے ہوئے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک کا نسخہ لے کر آؤ۔ قرآن پاک کھولا جاتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے اس لفظ کو، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھئی یہ لفظ میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے غلط بتا رہے ہیں۔ اب جب وہ لفظ دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں دوسرا نسخہ لے کر آؤ قرآن پاک۔ گویا کہ اس کو اپنے پڑھے ہوئے پر اعتماد کہ میں نے فلانے قاری صاحب سے حفظ کیا ہے اور کتنے قرآن ختم کیے ہیں اور کتنے سالوں سے میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ تو یہ کبھی کبھی یہ پختہ غلطی تراویح میں نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں پختہ غلطی۔ لفظ غلط پڑ جائے، طالب علم غلط سیکھ جائے اور وہ پھر کسی اور موقع پہ نکلے تو وہ پختہ غلطی کہلاتی ہے۔ ایک ہے بھولنے کی غلطی، طالب علم پڑھ رہا ہے لیکن بھول گیا، اس کو نہیں آ رہا، آپ نے پیچھے سے اس کو لوٹایا، اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر اس کو نہیں آ رہا۔ کہیں ایک دفعہ لوٹانے کی اجازت ہوتی ہے، کہیں 2 دفعہ لوٹانے کی اجازت ہوتی ہے، کہیں 3 دفعہ بھی پیچھے سے لوٹانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مختلف اداروں میں مختلف جو ہے وہ پیمانے مقرر ہیں۔ کہیں سبقی میں 1 بار پیچھے سے لوٹانے کی اجازت دی جاتی ہے اور منزل میں 2 یا 3 بار لوٹانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب وہ بھولا ہوا ہے، اس کو پیچھے سے لٹوایا جا رہا ہے لیکن نہیں آیا، پھر آپ نے وہ غلطی بتا دی، تو یہ بھولنے کی غلطی ہے، لگی ہوئی غلطی، بھولنے کی غلطی اور پختہ غلطی۔ اس کے بعد ہے اٹکن۔ اٹکن کس کو بولتے ہیں؟ طالب علم پڑھتے پڑھتے غلط پڑھا اور پھر ایک دم اس نے صحیح کر دیا، یہ ہے اٹکن۔ اور سوچن کس کو بولتے ہیں؟ طالب علم 20 کی رفتار میں آپ کو سنا رہا ہے، اب اس کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے، 15، 12، 11، اب وہ اچانک اس کی رفتار سلو ہو رہی ہے، تو وہ آگے سوچ رہا ہے کہ اگلی آیت کیا ہے، اگلی آیت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سوچن۔ جہاں معیاری کام ہو رہے ہیں وہاں پر بغیر سوچن کے سبق قابل قبول ہوتا ہے، کہ اونچ نیچ نہ ہو، ایک ہی رفتار سے طالب علم سبق سنا رہا ہوں، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی سوچن ہے، تو بغیر سوچن کے بھی معیار کیا ہوا؟ بغیر سوچن کے بھی سبق قابل قبول نہیں۔ اچھا جی، سبق کی مقدار پر آ جائیں۔ مقدار آپ نے مقرر کی، شروع میں ابتدائی طالب علم ہوتا ہے 2 لائنیں مقرر ہیں، 2 لائنیں حفظ کر رہا ہے، 3 ایک سورت کر رہا ہے، عامہ پارے سے شروع کروایا، تو اگر ذہین ہے تو 1 سورت لے لی، 2 سورتیں لے لی، 2 لائنیں لے لی، 3 لائنیں لے لی، لیکن وہ کرتے کرتے کیا ہے کہ طالب علم کی 7 لائنیں ہو گئی، 8 لائنیں ہو گئی۔ اب طالب علم کیا کہتا ہے کہ استاذ کو کہ میرا سبق بڑھا دیں، میرا سبق بڑھا دیں۔ اب استاد بھی اگر میری طرح سیدھا سادہ ہو، وہ کیا ہے کہ طالب علم کی خوشامد پر سبق بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ طالب علم روزانہ سبق جو مجھے سناتا ہے شروع کے 4-5 طالب علموں میں سنا رہا ہے یا سب سے آخر میں سنانے والا ہے، اور اسی طریقے سے سبقی منزل بھی اور اہم ترین امور بھی استاذ کی نظر ہوتی ہے۔ اور جب استاذ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ محنتی ہے، ذوق اور شوق بھی ہے، سب ہے زبردست، تو پھر وہ سبق کی رفتار ایسے نہیں کہ 7 لائنیں 14 لائنیں کر دی،
دو تین لائنیں بڑھائی جاتی ہیں، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اب وہ فرق تو نہیں آیا، ہاں بھئی نہیں آیا، صحیح ہے، پھر دو تین لائنیں بڑھا دی، تو سبق کی جو مقدار ہے اس کو بڑھانے کا ایک طریقہ مقرر ہے۔ بے طریقہ اگر بڑھائیں گے، آپ نے 7 لائنوں کی جگہ 14 لائنیں اس طالب علم کو دے دی، 3 دن تک تو وہ سبق ہی نہیں سنا سکا، نقصان ہوا یا نہیں؟ 3 دن سبق ہی نہیں سنا سکا، یاد ہی نہیں ہو رہا اس، تو وہ بڑے نقصان کی طرف چلے گئے۔ تو اس لیے سبق کی مقدار بھی طریقے سے بڑھائی جائے، معیار بھی میں نے بتا دیا، رفتار کا بھی بتا دیا کہ سبق جو ہے بالکل غنّ مد کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوبصورت انداز میں اور جماؤں کے ساتھ بہترین طریقے سے غنّ مد کے ساتھ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے تمام قواعد کا، تجوید کے سبق سنایا جائے۔ بعض اساتذہ کیا کرتے ہیں، طالب علم سبق میں اتنی تیز اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے، غنّ مد بھی نہیں کر رہا، قلقلہ نہیں کر رہا، بے جا وقف کر رہا ہے، وقف کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جہاں سبق کا یہ عالم ہوگا وہاں معیار کیسے بنے گا؟ وہاں معیاری حفاظ تھوڑی پیدا ہوں گے۔ حفظ کے اندر جو ہے نا یہ سبق، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ جن طالب علموں کے اندر تجوید کی کمی خامی کمزوری ہوتی ہے نا، وہ سبق سے دور کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ایک طالب علم ایسا ہے جس نے 4-5 پارے پہلے سے پڑھے ہوئے، لیکن تجوید کی کمی خامی کمزوری ہے، تو آپ فیصلے بھی یہ ہوا ہے کہ اس کی پختگی مناسب ہے، اس کو آگے سے سبق شروع کرا دیا جائے۔ لیکن جو ہلکی پھلکی تجوید کی کمی خامی کمزوری ہے، وہ آپ کہاں کس موقع پر اس کو دور کریں گے؟ سبقی میں نہیں ہو سکتا، منزل میں نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک موقع ہوتا ہے سبق کا، کہ سبق کا مطالعے کے اندر آپ نے ایک ایک چیز جو ہے نا اس کو صحیح کرانی ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ سبق جو ہے وہ آپ نے اس معیار سے سنانا ہے، اس طریقے سے، تو وہ ٹھہر ٹھہر کر سبق سنا ہے، تو رفتار بھی ہو گئی، معیار بھی ہو گیا، مقدار بھی ہو گئی سبق کی، اور اہم امور میں سے پہلا ہو گیا سبق۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ سبقی پارہ۔ سبقی پارے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی 7 سبق سنتے ہیں، کوئی 3 سبق سنتے ہیں، کہیں پر آدھے پارے کی ترتیب ہوتی ہے، کہیں کیا اور کہیں کیا۔ لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں بات کروں گا، مجھے الحمدللہ اس فیلڈ میں 26 سال ہو گئے، کئی اذہان اس پر بیٹھے اور اس پر غور بھی کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ طالب علم جب پارہ ختم کرتا ہے تو اس کا پہلا آدھا پکا ہوتا ہے، دوسرا آدھا کچا ہوتا ہے، یا پہلے 3 پاؤ پکے ہوتے ہیں، آخری پاؤ کچا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب طالب علم ختم شدہ پارے کا امتحان دینے جاتا ہے دفتر یا سنانے جاتا ہے تو یہ شکایت آ جاتی ہے، اچھا اور ممتحن بھی پھر قاری عطاء الرحمن صاحب جیسا ہو تو ہمیشہ سوال آخری پاؤ سے کیا، کیونکہ پتہ ہے کہ آخری پاؤ میں غلطی آ جائے گی، آخری پاؤ کچا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس پر ہم نے کافی ریسرچ کی۔ ہم نے کہا کہ اگر سبقی کی مقدار 1 پارہ مقرر کر لیں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ یہ شکایت پیدا ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک طالب علم نے 1 پارہ پڑھا تبارک الذی، ختم ہو گیا، اب تبارک الذی کا جو پہلا سبق ہے، اور اس طالب علم نے تبارک الذی میں 2 مہینے گزارے، کتنے گزارے؟ 2 مہینے گزارے، 60 دن۔ تو تبارک الذی کا جو پہلا سبق ہے وہ 60 دن تک وہ پڑھتا رہا، سبقی میں سناتا رہا یا نہیں؟ تو جو شروع کے جو اسباق ہیں، مثلا پارہ ختم ہوا، شروع کے جو اسباق ہیں وہ 200 مرتبہ طالب علم نے دیکھے، پڑھے، سنے، سنائے۔ اس کے مقابلے میں آخری پاؤ کے اسباق لے لیں تو وہ تو 30-40 مرتبہ مشکل سے دیکھے، پڑھے، سنے، سنائے۔ تو جو چیز 200 مرتبہ دیکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، وہ زیادہ پکی ہوگی، کیا آپ لوگ بتائیں؟ یا جو چیز 5، 6، 10، 8 یا 20 مرتبہ، 30 مرتبہ پڑھی گئی، وہ زیادہ پکی ہوگی؟ بتائیے۔ جو 200 مرتبہ دیکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، وہ زیادہ پختہ ہوگی نا۔ تو اسی لیے یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ آخری پاؤ میں طالب علم کم وقت گزارتا ہے، تو اسی لیے اس کا آخری پاؤ کچا رہ جاتا ہے۔
اس کو وہ تعداد میسر نہیں آتی جو پارے کے پہلے اسباق کو میسر آئی ہوئی. تو اس کا توڑ یہی نکالا کہ سبقی کی مقدار اگر ہم مقرر کر لیں اور ایک پارہ رکھ لیں اور اس کی ترتیب یوں بنائیں کہ طالب علم نے جب پارہ ختم کیا، تبارک الذی کا پارہ ختم ہوا، قد سمع اللہ کا پارہ شروع ہو گیا، تو طالب علم کا جب پہلا سبق ہو، قد سمع اللہ کا پہلا سبق ہوا، تو تبارک الذی کا پہلا سبق منزل میں شامل کرو. طالب علم ایک ہی پارہ سبقی میں سنا رہا ہے. بڑے پاروں میں بھی دیکھیں یا رکوع کی بھی ترتیب بڑے پاروں میں رکھی جا سکتی ہے. طالب علم نے ایک رکوع سبق لیا، اگر رکوع لے رہا ہے رکوع کے حساب سے، مثلا ربع ماہ کا پارہ ختم ہوا، وما ابرئ شروع ہوا، وما ابرئ کا پہلا سبق یا پہلا رکوع ہوا، تو ربع ماہ کا جہاں سے حفظ ربع ماہ شروع کیا تھا وہاں کا پہلا رکوع یا پہلا سبق منزل میں شامل کر دیں. اسی طریقے سے جب وما ابرئ کا دوسرا سبق یا دوسرا رکوع ہوا، ربع ماہ کا دوسرا رکوع یا دوسرا سبق منزل میں شامل، اور بقیہ حصہ ربع ماہ کا مکمل، اور نئے پارے کے جو 2 اسباق یا 2 رکوع ہیں وہ مکمل ایک ہی پارہ طالب علم روزانہ سبقی میں سنا رہا ہے. یہ ترتیب آخر تک چلے گی، اور اس ترتیب کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو طالب علم کو پارے کا اگر پہلا سبق اس نے 200 مرتبہ دیکھا پڑھا سنایا ہے تو آخری سبق کو بھی یہ تعداد میسر آ جائے گی کہ وہ 200 مرتبہ دیکھنے پڑھنے سننے سنانے کا موقع اس کو میسر آ جائے گا. اور یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ بھئی پہلا آدھا پکا ہوتا ہے دوسرا آدھا کچا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگی پھر. کیوں کہ وہ ہم نے جو غور کیا ہے کہ بھئی پہلے سبق کو زیادہ تعداد میں پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا موقع مل رہا ہے اور آخری اسباق کو کم مل رہا ہے. تو اب جب یہ چیز دور کی اور دیکھا، مشاہدہ کیا، تو واقعی ایسا ہوا کہ آخری جس طرح پہلا آدھا پکا ہے اس طرح دوسرا آدھا بھی پکا ہے، 3 پاؤ جس طرح پکا ہے آخری پاؤ بھی اسی طریقے سے پکا ہے. تو سبقی کی مقدار ایک پارہ اگر مقرر کر لی جائے اور اس ترتیب کے مطابق چلائی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کا پارہ مکمل پختہ رہے. تو یہ سبقی پارے کی تعریف ہو گئی، اور سبقی پارے سے متعلق جو ایک بہترین ترتیب تھی میرے ذہن میں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی. ویسے تو میں نے اور ترتیبیں بھی گنوائیں کہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی کئی جگہوں پر ہے کہ 7 سبق سنے جاتے ہیں. سبق سنایا، سبق سنانے کے بعد 7 سبق سنے جاتے ہیں. سبق سنایا، کئی جگہوں پر 3 سبق سنے جاتے ہیں. سبق سنانے کے بعد طالب علم دوبارہ آتا ہے استاد کے پاس اور 3 سبق، گزشتہ 3 سبق جو ہے آخری والے وہ سناتا ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم نیا پارہ جب شروع کرتا ہے تو وہ جب تک وہ پاؤ نہیں ہوتا تو پچھلا پارہ مکمل وہ سنا رہا ہوتا ہے سوا پارے تک. اب جب پاؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاؤ سبقی ہو جاتی ہے اور نیا وہ جو پچھلا پارہ ہوتا ہے وہ منزل میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھے پارے تک یہ ترتیب چلتی، جب تک نیا پارہ آدھا نہ ہو اس وقت تک طالب علم پچھلا پارہ بھی پورا سنا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی جہاں جہاں تک سبق پہنچ رہا ہے نصف تک جب تک نہیں پہنچتا یہ بھی پورا سنا رہا ہوتا ہے. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نصف پارے کے بعد استاد جو ہے اس پارے کو پھر بھی منزل میں شامل نہیں کرتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ایک دن پہلا آدھا سنانا اور ایک دن دوسرا آدھا سنانا نئے آدھے پارے کے ساتھ. اس طریقے سے بھی یہ ساری ترتیبات سبقی کی چلتی ہیں.